کہ ہمارا تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اگر ہمیں یہاں رہنے کے لیے دشواری پیش کرتے ہو، ہمارا یہاں پر رہنا محال تم نے کر دیا ہے، تو یہ علاقہ، یہ شہر، یہ حرم تمہارے سپرد کر کے ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ ساروں کے چہرے جگمگا گئے، مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہو گئی ہے اور حشاش بشاش ہو گئے ہیں کہ اب جو ہمارا منصوبہ ہے وہ پے تکمیل تک پہنچے گا اور ہم خوشیوں میں لوٹ آئیں گے اور ساری چیزیں ہمیں میسر آئیں گی، اور ساری چیزیں جو ہمیں تکلیفیں دے رہی تھی اب ہمارے بس میں ہوگی، ہم جو چاہیں گے وہ کر دکھائیں گے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مکہ شریف سے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے اس علاقے کو اچھا سمجھا اور ان لوگوں کو اچھا غنیمت سمجھا، اور طائف کے سرزمین پر 3 بھائی ایسے نامور تھے کہ مال میں، تجارت میں، اخلاق میں، لوگوں کے اوپر بھروسے میں ان کا بہت کردار تھا۔ آپ سرکار یہی سوچ لے کر کے ان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری پریشانی کو دور کر دیں اور ہمارا سہارا بن جائیں۔ ہمارے ساتھ جو بڑے اس دنیا کے راز سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ہمارے بازو بن جائیں اور ان کو تھمکا دیں، ہمارے جو رہنے میں دشواری ہے وہ ختم ہو جائے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار طائف کی سرزمین کی طرف جب ہجرت فرما کر تشریف لے جاتے ہیں، پہلے انہی سرداروں کی درباروں میں جا پہنچتے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن چکا ہوں۔ یہ 12واں سال تھا اور اعلان نبوت کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ میں اعلان نبوت فرما رہا ہوں اور مجھے نبوت کا تاج پہنا کر دھرتی پر بھیجا گیا ہے۔ میں ساروں کو اپنے دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے، تمہاری کامیابی ہوگی، تمہاری اسی میں بقا ہوگی۔ جب ان 3 سرداروں میں سے پہلے سردار سے ملاقات ہوئی تو اس نے جو اس کے جملے تھے وہ یہ تھے کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی ہی بنانا تھا تو کسی رئیس کو بنا دیتا، کسی مالدار کو بنا دیتا، دنیا دار کو بنا دیتا، کسی قبیلے کے سردار کو بنا دیتا، اور آپ کو سردار اور نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا یہاں سے رخصت ہو جائے، ہم آپ کی بات کو نہیں لیتے۔ آپ سرکار وہاں سے اٹھے، دوسرے بھائی کے پاس پہنچے، آپ نے اسے یہی بات بتائی، اس نے یہی کچھ کہا کہ اگر سرداری ملنی ہوتی، نبوت ملنی ہوتی، طائف کے ان لوگوں میں ہمارا نام بھی اونچا ہے، ہمارا اخلاق بھی اونچا ہے، ہمارا کردار بھی اونچا ہے، ہم نبی بن جاتے۔ آپ کیوں نبی بنے ہیں؟ ہم آپ کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے۔ آپ سرکار تیسرے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ اس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی شہادت والی انگلی کو منہ پر رکھا اور یہی جملے بولنے لگا کہ آپ خاموش رہیں، میں آپ کی ہر کسی ایک بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے نہ آپ کی بات سنوں گا، نہ آپ کی بات کو مانوں گا، نہ میرے دلوں سے اور میرے کانوں سے یہ بات ٹکرائے گی۔ جب میرے ساتھ یہ بات ٹکرائے گی نہیں تو میں نہ گستاخوں میں میرا شمار ہوگا، نہ ہی میرا بیادبوں میں شمار ہوگا۔ جب ان تینوں کی مختلف انداز میں گفتگو کو سننے کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پریشان ہوئے کہ میں مکہ کی گلیوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، میں مکہ کے بہترین بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے ان لوگوں پر امید لگا کے آیا ہوں کہ یہ لوگ دین اسلام کو قبول کریں گے، دین اسلام کی بات کو مانیں گے اور اسی پر اپنے آپ کو پیش کریں گے۔